بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج کے اس سال کے سب سے بابرکت دن میں آپ کے لیے ماہ رمضان 2025 کے پہلے جمعے کے دن کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ میرے تمام اسلامی بھائی اور میری پیاری اسلامی بہنیں لازمی پڑھیں۔ وہ تمام بھائی جو مالی طور پر پریشان ہیں، جیبیں خالی، دکان کا غلہ خالی، الماری خالی، بینک بیلنس خالی، اگر گھر میں فاقے ہیں، لڑائی ہے کسی سے، یا گھر میں ہی کسی سے لڑائی ہے یا ناراضگی چل رہی ہے، اور اگر آپ اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آج کے بابرکت دن آپ یہ وظیفہ لازمی کر لیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا ایک دن اور ایک گھڑی نہایت قیمتی ہے۔ جمعے والے دن یہ عمل کر لیں، اور چاہے تو شب جمعہ یعنی جمعہ رات اور جمعہ کے درمیانی شب یہ عمل کر لیں۔ صرف چند منٹ آپ کے درکار ہوں گے اس وظیفے کے لیے۔ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا، پورا دن آپ نے یہ وظیفہ نہیں کرنا۔ آج کے بابرکت دن صرف چند منٹ ہاتھ میں تسبیح لے کر آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ جمعے کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ یہ وظیفہ رمضان المبارک کی پہلی جمعہ رات اور جمعہ کی درمیانی شب نہیں کر پاتے تو جمعہ کے دن فجر، جمعہ، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے فوراً بعد ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر نہیں تو دن کے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ گھر میں ہوں تو گھر میں ہی کر لیں، آفس میں، دکان میں، اسکول یا چلتے پھرتے آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ یوم جمعہ کو تمام ایام پر ایک خاص امتیاز اور شرف حاصل ہے، لیکن اگر یہ جمعہ رمضان المبارک کا ہو اور وہ بھی پہلا جمعہ تو اس کی برکتیں اور اس کی شانیں تو اللہ کے نیک بندے ہی بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شب جمعہ اور جمعہ کے دن کی کل 24 ساعتیں ہیں، اور ہر ایک ساعت میں اللہ عز و جل 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ زوال جمعرات سے زوال جمعہ کے درمیان جس شخص کو موت واقع ہو جائے وہ فشار قبر سے محفوظ رہے گا۔ آپ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک کے جمعہ کا خاص احترام اور حق ہے، اس حق کو ضائع نہ کرو، اس دن کی عبادت میں کوتاہی ہرگز نہ کرو، اچھے اعمال سے اللہ کا قرب حاصل کرو اور تمام محرمات کو ترک کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل اس روز اطاعت کا ثواب بڑھا دیتا ہے، گناہوں کی سزا ختم کر دیتا ہے اور دنیا و آخرت میں مومنین کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور روز جمعہ کی طرح ہی شب جمعہ کی بھی بہت فضیلت ہے، اور ممکن ہو تو شب جمعہ صبح تک دعا و نماز میں گزارو۔ شب جمعہ میں اللہ تعالیٰ مومنین کی عزت بڑھانے کے لیے ملائکہ کو پہلے آسمان پر بھیجتا ہے تاکہ وہ ان کی نیکیوں میں اضافہ کریں اور ان کے گناہ مٹا ڈالیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ بے حد و حساب رحیم و کریم ہے، اس کی عنایتیں اور عطائیں وسیع ترین ہیں۔ معتبر حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن اپنی حاجت کے لیے دعا کرتا ہے مگر اللہ اس کی وہ حاجت پوری کرنے میں تاخیر کرتا ہے تاکہ روز جمعہ اس کی حاجت کو پورا کرے، اور جمعہ کی فضیلت کی وجہ سے کئی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نیز فرمایا کہ جب برادران یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان کے گناہوں کی معافی کے لیے دعا کریں تو انہوں نے فرمایا کہ ان قریب میں تمہارے گناہوں کی بخشش کے لیے اپنے پروردگار سے دعا کروں گا۔ یہ تاخیر اس لیے کی گئی کہ جمعہ کی سحر کو دعا کی جائے تاکہ وہ قبولیت تک پہنچے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ شب جمعہ میں مچھلیاں سر پانی سے باہر نکالتی ہیں اور صحرائی جانور اپنی گردنیں بلند کر کے بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، انسانوں کے گناہوں کے باعث ہم پر عذاب نہ کرنا۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ ایک فرشتہ ابتدائے شب سے آخر شب تک عرش کے اوپر سے یہ ندا کرتا ہے کہ ہے کوئی مومن بندہ جو طلوع فجر سے پہلے دنیا و آخرت کی کوئی خاص حاجت طلب کرے تاکہ میں اس کی حاجت پوری کروں؟ ہے کوئی مومن بندہ جو طلوع فجر سے پہلے گناہوں کی معافی کا طالب ہو اور میں اس کے گناہ معاف کر دوں؟ کیا کوئی بندہ مومن ہے کہ جس کی روزی میں نے تنگ کر رکھی ہو اور وہ طلوع صبح سے قبل مجھ سے وسعت رزق طلب کرے، پھر میں اس کی روزی میں وسعت عطا کروں؟ آیا
آیا کوئی بیمار مومن ہے جو مجھ سے طلوع صبح سے پہلے شفا کا طالب ہو تو میں اسے شفا دے دوں؟ کوئی ایسا قیدی و غمزدہ مومن ہے جو صبح جمعہ سے پہلے مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو قید سے رہائی دے کر اس کا غم دور کروں؟ آیا کوئی مظلوم مومن ہے جو طلوع صبح سے پہلے ظالم کے ظلم کو دور کرنے کا مجھ سے سوال کرے تو میں اس کے لیے ہر ظلم کرنے والے سے انتقام لوں اور اس کا حق اسے دلا دوں؟ بس وہ فرشتہ جمعہ کی صبح طلوع ہونے تک اسی طرح آواز دیتا رہتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حق تعالیٰ نے جمعہ کو تمام دنوں پر فضیلت دی ہے اور اس کو روز عید قرار دیا ہے۔ اسی طرح شب جمعہ کو بھی باعظمت قرار دیا ہے۔ جمعہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس روز اللہ سے جو سوال کیا جائے وہ پورا کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی گروہ مستحق عذاب ہے لیکن وہ شب جمعہ یا روز جمعہ دعا کرے تو اسے عذاب سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ حق تعالی روز جمعہ مقدر کو محکم اور ناقابل تغیر بنا دیتا ہے، لہٰذا شب جمعہ عام راتوں سے اور روز جمعہ عام دنوں سے افضل ہے۔ ناظرین کرام ذرا توجہ فرمائیں کہ اگر ایک عام شب جمعہ اور روز جمعہ عام دنوں سے اس قدر بہتر اور عظمت و بلندی والے ہیں تو پھر رمضان المبارک کی شب جمعہ اور روز جمعہ کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شب جمعہ میں گناہوں سے بچو کیونکہ اس رات کئی گنا عذاب بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ اس شب میں نیکیوں کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص شب جمعہ میں گناہ سے پرہیز کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص شب جمعہ میں اعلانیہ گناہ کرے تو اللہ اس کو ساری زندگی کے گناہوں کے برابر عذاب دے گا اور اس گناہ کا عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ اور ایک معتبر سند کے ساتھ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا ہوتا ہے اور گناہ معاف ہو جاتے ہیں، درجات بلند، دعائیں قبول، رنج و الم زائل اور بڑی بڑی حاجات پوری کر دی جاتی ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے اپنی رحمت میں جو اضافہ کرتا ہے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ جو شخص اس دن کو اللہ کو پکارے اور وہ اس دن کی عزت و عظمت کا قائل بھی ہو تو اللہ پر اس کا حق ہے کہ وہ اسے جہنم کی آگ سے چھٹکارا عطا کرے۔ اگر کوئی شخص شب جمعہ یا روز جمعہ میں وفات پا جائے تو وہ شہید شمار ہوگا اور قیامت کے دن عذاب الہی سے محفوظ رہے گا۔ جو آدمی جمعہ کے دن کی عظمت کی پرواہ نہ کرے اور اس کے حق کو ضائع کرے، مثلا نماز جمعہ بجا نہ لائے یا حرام کاموں سے نہ بچے، اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شخص کو جہنم کا ایندھن بنائے، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے۔ معتبر اسناد کے ساتھ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آفتاب نے کبھی کسی ایسے دن طلوع نہیں کیا جو جمعہ سے بہتر ہو۔ اس روز پرندے جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام کرتے اور کہتے ہیں کہ آج بڑا ہی عظیم دن ہے۔ نیز معتبر سند کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن کو درک کرے وہ عبادت الہی کے علاوہ کچھ نہ کرے کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے اور ان پر رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ کے فضائل کثیر ہیں اور اس مختصر ویڈیو میں اتنی گنجائش نہیں کہ ان سب کا تذکرہ کیا جائے۔ جمعہ کے دن کی بعض خصوصیات ملاحظہ فرما لیں۔ پہلے خطبے میں فرمایا، اے شریفوں کی جماعت، اللہ نے اپنی بعض مخلوق کو بعض مخلوق پر اپنی جانب سے انہیں منتخب فرما کر اور ان کی عزت و تکریم کر کے انہیں فضیلت و برتری عطا کی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ چنانچہ انسانوں میں سے رسولوں، فرشتوں میں سے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام کو فضیلت عطا کی، اور دنوں میں اللہ پاک نے جن ایام کو برتری اور فضیلت دی وہ آج کا یہ دن جمعہ ہے، کیونکہ اللہ نے اسے اپنے فضل و انعام کے لیے تہوار، اپنے اولیاء اور منتخب بندوں کے لیے تجارتی دن قرار دیا۔ یہ لوگ اللہ کی جانب سے دی گئی رحمت و فضل سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس عظیم دن کی کچھ ایسی فضیلتیں، خوبیاں اور خصوصیات ہیں جو دیگر دنوں کو حاصل نہیں۔ یہ خوشنما عید ہے جو ہر 7 دن پر آتی ہے۔ امام ابن القیم نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے
جمعہ کے دن کی 33 خصوصیات ہیں۔ اس دن کی ایک خوبی اور فضیلت وہ بھی ہے جسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر دن جس میں سورج نکلا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اس کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ انسان پڑھنا مشروع ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہوئے ابن القیم نے اس کی حکمت کے بارے میں فرمایا کہ جمعہ کے دن جو واقع ہے اور جو اس دن واقع ہوگا، اس پر یہ دونوں صورتیں مشتمل ہیں، کیونکہ یہ صورتیں تخلیق آدم، ذکر آخرت اور بندوں کے حشر و نشر کو شامل ہیں جو کہ جمعہ کے دن رونما ہوگا۔ چنانچہ اس دن ان دونوں صورتوں کی قرات میں امت کے لیے جمعہ کے دن جو ہوا اور جو ہونے والا ہے اس کی یاد دہانی ہے۔ اس یاد دہانی کا فائدہ یہ ہے کہ نفس عمل اور اطاعت و بندگی کے لیے مستعد ہوتا ہے اور تقویت حاصل کرتا ہے۔ جمعہ کے دن اس روئے زمین پر زندگی اور دنیا کا خاتمہ ہوگا اور قیامت برپا ہوگی، جیسا کہ ابھی ہماری نگاہوں سے صحیح حدیث گزری ہے، اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اللہ نے اس دن کو اس امت کے لیے خاص کیا ہے جبکہ ہم سے پہلے کی امتیں اس سے محروم تھیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے لوگوں کو جمعہ کو پہچاننے کی توفیق نہیں دی، چنانچہ یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر ہو گیا اور عیسائیوں کے لیے اتوار، لہٰذا وہ لوگ ہفت روزہ عبادت میں قیامت تک ہم سے پیچھے رہیں گے۔ ہم دنیا والوں میں آخری امت ہیں اور قیامت کے دن ہم اول ہوں گے جن کے حق میں تمام مخلوقات سے قبل فیصلہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جن کے درمیان تمام مخلوقات سے قبل فیصلہ ہوگا، اور اس حدیث کو امام بخاری نے تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ جمعہ کے دن کی ایک خوبی یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا اس کی رات میں سورہ کہف کی تلاوت کرنا مشروع ہے۔ چنانچہ ابو سعید خدری سے مرفوعاً مروی ہے، جو جمعہ کی رات میں سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے اس کے درمیان اور بیت عتیق کے درمیان کی فضا روشن ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام دارمی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ امام بہقی اور امام حاکم کی مرفوع روایت ہے، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ جمعہ کے درمیان اس کے لیے روشنی ہی روشنی ہوگی۔ علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ جمعہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن اور اس کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد اور ابن ماجہ میں مرفوعاً حدیث آئی ہے جسے علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے، تمہارے سب سے بہتر دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے، اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن چیخ ہوگی، اسی لیے تم لوگ اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارا درود و سلام آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ قبر میں بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پہ انبیاء کے جسموں کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ امام بہقی نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور اس کی رات میں میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ ابن القیم نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے سردار ہیں اور جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اس لیے اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی جو خصوصیت ہے وہ کسی دوسرے دن کو حاصل نہیں، باوجود اس کے کہ اس کی دوسری حکمت بھی ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ تمام طرح کا خیر جو دنیا و آخرت میں اس امت کو حاصل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دنیا و آخرت کے خیر کو یکجا کر دیا ہے، اور سب سے عظیم خیر و بھلائی جو امت محمدیہ کو حاصل ہوگی وہ جمعہ کے دن حاصل ہوگی، کیونکہ اللہ اسی دن اس امتی کو اس کے منازل اور جنت کے محلوں تک رسائی فرمائے گا، اور جب وہ اس دن جنت میں داخل ہوں گے تو وہ دن ان کے لیے یوم المزید یعنی اضافی انعامات کا دن ہوگا، اور دنیا میں ان کے لیے یہ دن عید کا دن ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس دن اللہ ان کی خواہشات اور ضروریات کو پورا کرے گا
اور فریاد کرنے والے کو محروم نہیں کرے گا۔ یہ تمام چیزیں جن کی انہیں جانکاری ہوئی اور وہ ان سے بہرہ ہوئے، وہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب اور آپ کے ذریعے حاصل ہوئے۔ آپ کی شکر گزاری، آپ کی تعریف و توصیف اور آپ کے قلیل حق کی ادائیگی کا تقاضا ہے کہ ہم اس دن اور اس کی رات میں آپ پر کثرت سے درود بھیجیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث اور ان میں موجود ہدایت و حکمت کی باتوں سے فائدہ پہنچائے۔ اللہ سے توبہ و استغفار کیجئے، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج رمضان المبارک کے پہلے جمعے کی مبارک شب ہے، اور یاد رکھیں کہ پوری ویڈیو میں جمعہ اور شب جمعہ کی جو فضیلتیں قرآن و حدیث سے بیان کی گئی ہیں انہیں 70 سے ضرب دے دیں تو رمضان کے جمعہ اور شب جمعہ کی فضیلتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی جانب، اور جان لیجئے کہ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے پورا آپ کا دھیان اور دماغ کے خیالات بھی اس وظیفے کو کرنے کی جانب ہونے چاہیے، تو آج آپ کو وہ حاصل ہو سکتا ہے کہ جس کی تمنا آپ کئی سالوں سے اور ایک لمبے عرصے سے کر رہے ہوں۔ ناظرین، آج کی یہ ساعتیں اور یہ گھڑیاں کوئی عام اور معمولی گھڑیاں نہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں رحمتوں کے حصول کی گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں میں وہ سب مانگ لو جس کی خواہش میں آپ کے کئی سال گزرے ہیں۔ روپیہ پیسہ چاہیے، بے تحاشا رزق چاہیے، پسند کی شادی چاہیے، غربت دور کرنی ہے، بیماری دور کرنی ہے، قید سے جان چھڑوانی ہے، مخلوق خدا میں عزت حاصل کرنی ہے، ظالم آقا اور مالک سے جان چھڑوانی ہے، مقام و مرتبہ کی خواہش ہے، اولاد نرینہ کے حصول کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، یا پھر جو بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے جو ابھی تک آپ کو حاصل نہ ہوا وہ آج حاصل کر لیں۔ آج کی رات اور دن میں اللہ کی رحمتیں جوش پر ہیں۔ لاکھوں مانگو گے تو کروڑوں مل جائیں گے، 100 سوال کرو گے تو لاکھوں پورے ہوں گے۔ لاکھوں کروڑوں حاجتیں بھی اگر آپ آج کی بابرکت گھڑیوں میں اللہ کے سامنے پیش کرو گے تو پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آج کا سب سے بہترین وظیفہ پیش خدمت ہے۔ اس وظیفے کے لیے میں نے بھی پورا سال انتظار کیا ہے، اور آج کی ان بابرکت گھڑیوں میں یہ وظیفہ میں خود بھی کروں گا۔ تو اس وظیفے کا مکمل طریقہ جان لیجئے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی یا دوسرا کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تسبیح یا دائیں ہاتھ پر اللہ کا ایک نام یا لطیف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے یا خالی کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اسماء اعظم کا وظیفہ ہے۔ یہ اسماء اعظم روز اول سے انسانوں کی تقدیر بدلتے چلے آ رہے ہیں۔ جان لیجئے کہ یہ اسماء اعظم یا حیو یا قیوم ہیں۔ وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں گے تو پورا رزلٹ 100% آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اللہ کے دو اسماء اعظم یا حیو یا قیوم آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر 100 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا آج کا شاندار وظیفہ مکمل ہو گیا۔ یہ بات ضرور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وظیفہ آج جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن آپ کی کروڑوں حاجتیں پوری کروا سکتا ہے۔ وظیفے کا جو طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق آپ نے آج رمضان 2025 شب جمعہ یا پھر جمعہ کے پورے دن میں کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو آخر میں ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لینا ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور تمام دوستوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ آج کے بابرکت دن اور رات میں کوئی محروم نہ رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کے اس عمل کی برکت سے ہم سب کی خالی جھولیاں اپنی کروڑوں رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے، ہم سب کو اتنا عطا فرمائے کہ پھر کبھی کسی انسان سے مانگنے کی کوئی ضرورت اور کوئی حاجت نہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ کا ایک بابرکت نام نیچے کمنٹ باکس میں ثواب کی نیت سے ضرور تحریر کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔